جی پی آئی کا جو مالی بحران ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ماہ اگست کی جو تنخواہیں تھیں ملازمین کی وہ بھی اب تک جو ہے ادا نہیں ہو سکی، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ایف بی آر کی جانب سے پی آئی کے جو اکاؤنٹس تھے ان کو منجمد کر دیا گیا تھا۔ تاہم گزشتہ روز جو ہے ایف بی آر کی جانب سے اکاؤنٹس کو دوبارہ بحال کیا گیا۔ اس کے بعد ایف بی آر نے جو ہے 1 ارب 80 کروڑ روپے کے قریب جو ہے پی آئی سے کٹوتی بھی کی ہے۔ اس ماہ جو ہے پی آئی اے کی جانب سے جو ہے ایف بی آر کو جو ہے تقریباً 2 ارب 50 کروڑ روپے کے قریب جو تقریباً رقم ہے وہ ادا کرنی ہے، جبکہ ایف بی آر جو ہے 8 کروڑ کی جو رقم ہے وہ پی آئی کی طرف بتاتا ہے کہ پی آئی کی جانب جو ہے واجب الادا ہے۔ اور اس حوالے سے مزید جو بات کریں گے، ہمارے ساتھ سی بی اے کے اس وقت صدر موجود ہیں، پی آئی اے ہیڈ آفس میں ہم لوگ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ پی آئی اے کا جو مالی بحران ہے وہ کیوں اس قدر شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، جبکہ جو طیارے ہیں وہ بھی گراؤنڈ ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور تقریباً جو 50% جو طیارے ہیں پی آئی کے وہ گراؤنڈ ہو چکے ہیں۔ ہدایت اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ہدایت اللہ صاحب، یہ بتائیں کہ اتنا مالی بحران جو ہے کیوں شدت اختیار کرتا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوائٹ کرنے کا شکریہ۔ مالی بحران آج سے نہیں، یہ بڑے عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ یہ تو آج حالات اس قسم کے ہو گئے کیونکہ پورے ملک میں ایک مالی بحران آیا ہوا ہے، صرف یہ پہ نہیں آیا۔ اس سے پہلے ہمیں سپورٹ ملتی تھی گورنمنٹ کی طرف سے تھوڑی بہت۔ آج چونکہ اے بی آر نے، جیسے آپ نے فرمایا کہ اے بی آر نے اکاؤنٹ منجمد کر دیے تھے، اس کے بعد اب دوبارہ بحال ہو گئے۔ امید ہے انشاءاللہ کہ جلد ہی کور ہو جائے گا۔ جہاں تک آپ نے بات کی جہازوں کے گراؤنڈ ہونے کی، تو کچھ جہاز ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پہ ہوتے ہیں، کوئی سی چیک کے لیے چلا گیا، کوئی ڈی چیک کے لیے چلا گیا، یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس فیلڈ کم ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ہوا دی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے خلاف بہت سارے ایئر لائنس بھی یہ میڈیا کو استعمال کر کے پروپیگنڈا زیادہ کر رہی ہے۔ ہمارا جہاز اگر ڈیلے ہو جائے تو صبح سے لے کے شام تک اس لائٹ چلتی ہے، اگر کسی اور کو ہو جائے تو صرف ایک دفعہ اس لائٹ چل جاتی ہے اور اس پہ آ جاتا ہے کہ نجی ایئر لائن کا جہاز ڈیلے ہو گیا۔ حالات کے ساتھ ساتھ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کور ہو جائے گا۔ صرف بدقسمت یہ ہے کہ اس وقت پورے ملک کرائسس میں ہے، اس کی بدولت یہ بھی کرائسس میں چلی گئی، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہو جائے گا انشاءاللہ کور۔ دوسری بات یہ کہ جہاز جب تک ہمارے پاس فیلڈ پورے نہیں ہوں گے، ہم 50 جہاز تک نہیں جائیں گے۔ کوئی بھی دنیا کی ایئر لائن جس کو گورنمنٹ کی سپورٹ حاصل نہ ہو، آپ چیک کر سکتے ہیں کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئی۔ ہاں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو گورنمنٹ اس وقت وعدے بعید کر رہی ہے، تو امید اس پہ ہے کہ دنیا امید پہ قائم ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے اور سروائیول کر دیں گے، بشرطے کہ اگر گورنمنٹ نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ لیا کہ ہمیں جو مینجمنٹ دے رہے ہیں کہ کم از کم ان میں ڈیسیجن پاور ہو اور وہ کم از کم ایویشن سے واقف ہوں۔ یہ کہنا کہ جی ایئر فورس سے تو ایئر فورس والے ایک گورنمنٹ ادارہ چلا رہے ہیں، اور گورنمنٹ کے اور سیمی گورنمنٹ ادارے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اگر ہم 5 روپے کما رہے ہیں، خرچہ ہمارے 6 روپے، تو ہمیں 5 کو چھوڑ کے اس 1 روپے کے لیے فکر کرنا چاہیے کہ یہ ہم کہاں سے کور کریں گے۔ ہدایت اللہ صاحب، یہ بتائیں کہ کیا فارمولہ ہے کہ پی آئی اے کو پروفٹ میں لے جایا جا سکتا ہے؟ پی آئی اے جو ہے ماضی میں جو ہے ایک پروفیٹیبل ادارہ تھا، لیکن اب کروڑوں روپے کا روزانہ کی بنیاد پر نقصان ہو رہا ہے، تو اس کا کیا فارمولہ ہے آپ کے پاس؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بہت آسان فارمولہ ہے، اگر گورنمنٹ چاہتی ہے تو۔ یہ دنیا کا واحد ادارہ کہ خود لاسز میں اور گورنمنٹ کو کما کے دے رہی ہے۔ ابھی بھی ہم ہر سال کم از کم 10 سے 15 ارب ٹیکس دے رہے ہیں گورنمنٹ کو، ٹکٹ کے مد میں، کسی اور کے مد میں۔ باقی دنیا کے جتنی بھی کرائسز آتے ہیں کسی بھی ملک میں، تو پی ایس سب سے پہلے آگے ہوتی ہے۔ ریسٹرکچر کے نام پہ جو کہا جا رہا ہے وہ ابھی تک کسی نے بھی نہیں کیا۔ میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا کہ ایک تو جو لون ہے ہمارا، اگر اس کو ریشیڈول کیا جائے 5 سال کے لیے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں معاف کر دیں۔ اس ملک میں خود اتنی سخت نہیں کہ ہمارے لون معاف ہو سکیں، لیکن ایک مہربانی اگر ہو جائے تو اس کے اگینسٹ یہ ہو جائے گا کہ انشاءاللہ ہم سروائیول کر جائیں گے۔ کیونکہ اس وقت ہماری حالت یہ ہے کہ لون وہیں پڑا ہوا ہے، اس کے انٹرسٹ کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کسی دوسرے بینک سے لون لے کے اور وہ انٹرسٹ ان کو دے دیں۔ تو اور جہاز اگر ہمیں مل جائیں 50 تک، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آج بھی دعوے سے چیلنج کر رہا ہوں کہ اس پی ایم میں اتنی پوٹینشن ہے کہ انشاءاللہ دوبارہ اپنے اسی جگہ پہ چلے جائے گی جو لوگ اس کے گیت گا رہے تھے۔ اچھا، جس طرح مینجمنٹ کا آپ نے کہا، پی آئی کی مینجمنٹ جو ہے پی آئی کو چلانے کی اہل نہیں ہے، تو مینجمنٹ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کوئی پروفیشنل مینجمنٹ کو یہاں پر لانا چاہیے، جس کے بعد جو ہے پی آئی اے جو ہے ماضی کی طرح جو ہے دوبارہ ابھرتی ہوئی ایک ایئر لائن بن سکے؟ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چلنے کی نہیں، یہ آپ بھی سمجھتے ہیں اور دنیا ساری سمجھتی ہے۔ ایسی بات میں نے نہیں کی کہ مطلب مینجمنٹ اہل نہیں۔ مینجمنٹ اگر اہل ہوتی تو آج ہم اسٹیج پہ نہ پہنچتے۔ 18 اکتوبر 2018 کو آئے تھے لوگ، 5 سال ان کو پورے ہو گئے۔ ہمیں یہ امید تھی ان سے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سروائیول کی طرف لے کے جائیں گے، لیکن ابھی تک کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایویشن کے ایکسپرٹ لوگ اگر آ جائیں
تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ دوبارہ سرویو کر جائے گی۔ ہدایت اللہ صاحب یہ بتائیں کہ ابھی پی آئی اے جو ہے مالی بحران کا شکار ہیں، اس بحران سے نکلنے کے لیے آپ نے مختلف سجیشنز بھی دی، تو اب آپ آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی اس کا یہ کہنا تھا کہ پی آئی کو ریسٹرکچر کیا جائے گا اور بیل آؤٹ پیکج دیا جائے گا، لیکن اب تک وہ پیمنٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ترجمان پی آئی اے سے ہماری بات ہوئی تھی، ان کا کہنا تھا کہ اسی ہفتے جو ہے پیمنٹس ہو جائیں گی اور یہ معاملات حل ہو جائیں گے، لیکن اب حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہی بات کل سی ایف او نے میرے ساتھ بھی کی تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج یا کل کچھ نہ کچھ ہمارے معاملات فائنینشیلی حل ہو جائیں گے۔ جہاں تک تعلق آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ گزری، تو بدقسمتی تھی کہ اس میں جو منسٹر تھا وہ اسی گھر سے تھا کہ جو ہمیشہ پی اے کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے جانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ اس وقت تک 15 مہینے میں جتنے لاسز سعد رفیق صاحب کی وجہ سے ہوئے، میرے خیال میں پچھلے 5 سال میں بھی نہیں ہوئے۔ اچھا، پی آئی اے کو جو پرائیویٹائز کرنے کے بارے میں مختلف ادوار میں باتیں ہوتی رہیں، پی ڈی ایم کی حکومت نے بھی کوشش کی کہ اس کو جو ہے پرائیویٹائز کیا جائے، اس کے بعد جو بیل آؤٹ پیکج کی بھی بات ہوئی، تو پرائیویٹائز کرنے سے کیا یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں؟ پرائیویٹائزیشن تو آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں جس بھی ادارے کے ہوئے آج تک، وہ ادارہ ڈوب گیا اور کچھ بھی نہیں بچا اس کے اگر امپلائز کو دیکھ لیں تو ابھی در بدر ہیں اور دکھے کھا رہے ہیں، کسی کو عدالت سے پیسے نہیں ملے۔ پی ٹی سی ایل کی مثال لے لیں، جب پی ٹی سی ایل پرائیویٹائزیشن ہوئی تھی تو وہاں صرف کراچی کا جو ان کے ایسٹس تھے وہ ان کو مل گئے تھے۔ اب لوگوں کی نظر پی اے کی پرائیویٹائزیشن بھی نہیں بلکہ ہمارے ایسٹس پہ ہے کہ جو ایسٹس ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے ہاتھ آ جائیں۔ اب ہدایت اللہ صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ اب فری فیولنگ کے جو ہے پیسے پی آئی کے پاس موجود نہیں ہیں، طیارے جو ہے گراؤنڈ ہوتے جا رہے ہیں، تو اگر یہی صورتحال رہی تو آگے کیا نظر آ رہا ہے آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں؟ دنیا امید پہ قائم ہے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس ایئر لائن کو دعائیں، اور یہ ایئر لائن پاکستان کے نام پہ چل رہی ہے، منی پاکستان ہے۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پورا ملک ڈوب رہا ہے اور یہ منی پاکستان بھی ڈوب جائیں، تو ہماری دعا تو یہ ہوگی کہ منی پاکستان نہ ڈوبے، کیونکہ اس میں بہت غریبوں کی روزی وابستہ ہے، اور ہمیں امید ہے کہ گورنمنٹ فل فور بیل آؤٹ پیکج دے کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ چلا لیں گے۔ جی، سی بی اے کے صدر ہدایت اللہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جو پی آئی اے کے جو مسائل ہیں ان کو جو حل کرنے کے لیے حکومت کو جو ہے وہ سنجیدہ ہونا پڑے گا، اور پی آئی اے کا جو بیل آؤٹ پیکج کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ فوری طور پر حکومت کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے۔ اور دوسری اہم بات انہوں نے یہ کی کہ پی آئی اے کے جو طیارے ہیں وہ بہت زیادہ ان کی جو تعداد ہے وہ کم ہے، 50 اگر کے قریب اگر طیارے ہوں پی آئی اے کے، اور اگر لونز جو ہیں پی آئی اے کے ان کو جو ہے ری شیڈیول کر دیا جائے تو پی آئی اے جو ہے جو لاسز ہے اس سے بھی نکل سکتا ہے اور ایک پروفیٹیبل جو ادارہ ہے وہ بن سکتا ہے۔